بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت محمدی کی خصوصیات۔ سب سے پہلے رسالت کا مفہوم لکھنا ہے ہم نے، یہ والا۔ رسالت کا لفظی مطلب پیغام پہنچانا، پھر اس کا مفہوم لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے رسالت کی جو خصوصیات ہیں وہ بیان کرنی ہیں۔ اور ایک رسالت کا جنرل انٹروڈکشن دینا ہے، حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اب اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آگے چند نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ ہم نے بیان کرنی ہیں ون بائی ون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، پہلی اس میں عمومیت ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کی نبوت عام ہے سب کے لیے، کسی خاص یا قوم یا ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے۔ قرآن آیت کا ترجمہ ہے، عربی اور ترجمہ یا صرف ترجمہ یاد کر لیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صرف ترجمہ بھی یاد کر لیں کافی ہے۔ اس کے بعد دوسری کوالٹی ہے پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی جو پچھلی شریعت تھی ان کو کینسل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو یہ قرآن آیت ہم جو ہے ریفرنس کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوالٹی ہے کاملیت، پرفیکشن، کامل ہونے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین جو ہے نا کمپلیٹ ہو چکا ہے، کامل ہے، جو دین آپ کو دیا گیا وہ مکمل ہے، اور اس میں اب کسی کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قرآن آیت کا ترجمہ ہے، دین مکمل ہو گیا تمام۔ اور یہ ہمارے پاس ایک ریفرنس ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، عربی کی آیت بھی قرآن پاک لکھی ہے کتاب میں، اس کو بھی نشان لگا لیں اور ترجمہ کم از کم ذہن میں آ جائے۔ نیکسٹ کوالٹی ہماری جامعیت۔ جامع سے ہے کہ ہر چیز کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے، آپ کی تعلیمات اور ٹیچنگ جو ہیں وہ ہر شعبہ میں رہنمائی مہیا کرتی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، اس میں یہ اشعار ذرا مشکل ہیں، بے شک ان کو نہ کریں آپ، لیکن ترجمہ یہ والا جو ہے ضرور کر دیں، یہ والا ترجمہ ضرور یاد کر لیں، جو اشعار دیے گئے بے شک ان کو یاد نہ کریں۔ اس کے بعد آگے جو ہے ہماگیری ہے۔ ہماگیری کا مطلب ہوتا ہے ٹو بی یونیورسل، آپ کی تعلیمات صرف نظری نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب نظر ڈالیں تو ہر طرح کے معاملات، گھر کے ہوں، باہر کے ہوں، جنگ کے ہوں، امن کے ہوں، سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قرآن آیت حوالے کے طور پر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس میں اللہ کے نبی کی ذات ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے ریفرنس ہے، حوالہ ہے قرآن آیت کا۔ رسالت محمدی کی ایک خصوصیت ہم نے حفاظت کتاب پڑھی تھی، یعنی جو کتاب قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی، یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ اس کے برعکس جو پچھلی کتابیں تھیں ان کی نہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، نہ وہ محفوظ رہیں، لیکن قرآن پاک ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا، اور یہ قرآن آیت اس کا ریفرنس ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھ لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت نبوی کی حفاظت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے اور سنت کی حفاظت بڑے اچھے طریقے سے ہر دور میں کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کیا گیا،
اور آج تک محفوظ ہیں، قیامت تک انشاءاللہ ایسے ہی رہیں گی۔ اور آگے حدیث کا حکم بتا دیا قرآن پاک میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول دیں وہ لے لیں، جس سے منع کریں وہ رک جائیں۔ اور ایک خصوصیت رحمت للعالمین کی ہے یہ والی جو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جیسا کہ قرآنی آیت ہے یہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رسالت محمدی کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہی بھی ہے کہ آپ پوری امت کے لیے رحمت ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ختم نبوت ہے۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہی ہے، یعنی وہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، دنیا میں نہیں آئے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے آپ نے ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ آپ نہ صرف نبی ہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ قرآنی آیت جو ہے یہ بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہمارے لیے جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں بتایا ہے۔ اور جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کسی اور نئے نبی کو مانے گا، یا نعوذ باللہ اس کے ذہن میں آخری نبی نہیں ہوں گے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں آپ کی نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جو ہے آخری نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو ان تمام باتوں کا جو خلاصہ اور حاصل کلام کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس میں تمام اوصاف موجود ہیں، اور ہر قسم کی سیرت کے بارے میں جو خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اس کے بارے میں نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات اور خصوصیات اللہ رب العزت نے دی جو آپ سے پہلے نبیوں کو نہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔